مسند احمد میں حدیث موجود ہے، ابو الغادیہ ایک صحابی تھا صلح حدیبیہ کا، اس نے عمار کو قتل کیا۔ مسند احمد میں یہ حضرت عمرو بن عاص کانپتے ہوئے آئے، حضرت معاویہ سے کہا کہ وہ تو عمار قتل ہو گیا، اور حضور نے فرمایا تھا باقی جماعت قتل کرے گی۔ تو حضرت معاویہ نے کہا تو اپنے پیشاب میں ہی پھسلتا ہے، خود لوگوں کو بتا رہا ہے یہ بات، ہم نے اس کو مارا، نہ علی لے کے آتا نہ وہ قتل ہوتا۔ پھر مولا علی نے بھائی پھکی دی تھی، انہوں نے کہا پھر حمزہ دا قاتل رسول اللہ نہ رسول اللہ لے کے آندے نہ حمزہ قتل ہوتا، ایک تو کیڑی گل کیتی ہے۔ پھر مسند احمد میں یہ عمار کا قاتل اور مال لوٹنے والا جہنم کی آگ میں، اس کی وجہ سے ابو الغادیہ روتا تھا۔ عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں میں بیٹھا تھا تو دو بندے حضرت عمار کا کٹا ہوا سر لے کے اور آپس میں لڑ رہے تھے، منو نام دیو منو نام دیو، ادھے کو نہیں لے کے گئے سن نا جس کو نام لینا سی۔ عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں تم ایک دوسرے کو چھوڑ دو، ایک دوسرے پہ ڈال دو بات، کیونکہ میں نے رسول اللہ سے سنا تھا عمار کا قاتل اور مال لوٹنے والا جہنم کی آگ میں ہے۔ ہاں اسی دوسرے نے کھاتے جی پاؤ بھائی نکل جاؤ ادھر جو۔ معاویہ نے کہا پھر تو ساڈے نال کی بھی لانا ہے؟ انہوں نے کہا میں تواڈے نال ضرور ہاں لیکن میں نے آپ کے ساتھ مل کے علی کے خلاف کبھی جنگ نہیں کی، کیونکہ میرا باپ آپ کا حامی ہے اور مجھے حضور نے کہا تھا کہ اپنے باپ کی خدمت کرنا، میں اس کی وجہ سے رکا ہوں عمر بن عاص کی وجہ سے، ورنہ میں تم لوگوں کی اس ایکٹیویٹیز میں حصہ نہیں ہوں۔ ابن حجر اسقلانی نے کہا کہ وہ نا حضرت ابو الغادیہ چونکہ صلح حدیبیہ کے صحابی ہیں، ان کو فضیلت کفایت کر جائے گی، صحیح مسلم کی حدیث کہ جنہوں نے درخت کے نیچے میری بیعت کی ان کو آگ نہیں چھوئے گی۔ تو شیخ البانی جو اس دور کے امام بخاری ہیں ایٹ لیسٹ اہل حدیث کے نزدیک، البانیہ کہتے ہیں سعودیہ میں آئے پھر یہاں سے بھی نکل گئے، محدث اعظم سعودیہ، انہوں نے سلسلہ حدیث صحیحہ میں 2008 نمبر میں انہوں نے حدیث میں انہوں نے کہا بڑی مشکل تعویل کر رہے ہو، جب رسول اللہ نے خاص فرمار دیا عمار کے قاتل کے لیے تو صلح حدیبیہ والی فضیلت اس سے اٹھ چکی ہے۔ اسی نہ جھوٹی وکالتاں کرو، نبی نہ جو مولانا ساکسا فرماتے تھے رحمہ اللہ، نبی نہ ٹکر لیندے ہو، اپنی آخرت کی فکر کرو، نبی سے ٹکر نہیں لیتے۔ یار یہ اتنا کچھ ہے بیان کرنے کو، آپ لوگوں کو تو پتہ ہے، آپ لوگ سنتے رہتے ہیں، یہ تو مطلب اس کا اینڈ ہی نہیں ہونا، میں کہاں کہاں کیا کیا چیزیں بیان کروں، مسلم شریف سے بخاری شریف سے نہ ختم ہونے والی چیز۔ اب میں آپ کو اصول برکت کے لیے، چونکہ یہ بابوں کو بہت مانتے ہیں، ان کے بابوں کا حوالہ آپ کو مجھے زبانی بہت کچھ یاد ہے، بخاری مسلم کی جو حدیث ہے قتل عمار والی، اس کے اوپر حنفیوں کے امام حنیفہ کے بعد چند جو بڑے بزرگ ہیں ان میں سے علامہ بدر الدین عینی ہے المتوفا 855 ہجری، جنہوں نے بخاری کی شرح لکھی ہے عمدۃ القاری، جس طرح فتح الباری لکھی گئی ابن حجر اسقلانی کی المتوفا 852، ایک زمانے میں دونوں میں، حنفی ان کو مانتے ہیں۔ انہوں نے قتل عمار والی حدیث کے اوپر کمنٹس کیے کہ اس حدیث کے بعد جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ حضرت معاویہ کی پارٹی کو 1 اجر ملے گا چونکہ وہ اجتہادی خطاب پہ تھے اور حضرت علی کو 2 اجر، تو میں ان سے کہوں گا کہ اجر کس بات کا؟ جب یہ کلیئر ہو گیا کہ عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی، اس حدیث کے باوجود حضرت معاویہ نے قتل عمار کے بعد بھی اپنی غلطی نہیں مانی، تو اجر کس بات کا؟ کیا حضرت معاویہ اس پہ خوش نہیں ہے کہ انہیں برابر چھوڑ دیا جائے؟ یہ علامہ عینی لکھ رہا ہے، میں نہیں، وہ کہنے بھائی جی بچ جائے، یہ بڑی گل ہے، تسی دفاع کرنا آئے ہو، جاؤ اپنا کتابیں جا کے پڑھو، وہ پڑھ کے آؤ یار، کوئی علم حاصل کرو، تو انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا کچھ لکھا ہوا ہے۔ اس سے بھی بڑھ کر ملا علی قاری، کتنا بڑا نام ہے، 1014 ہجری میں فوت ہوئے، انہوں نے مرقہ لکھی ہے، مشکات کی شرح، دنیا میں اس طرح کی شرح کسی نے لکھی، حنفی عالم ہے، انہوں نے قتل عمار والی حدیث کے کانٹیکسٹ میں لکھا کہ حضرت عمار کے قتل کے بعد یہ کلیئر ہو گیا کہ حضرت علی کی جماعت حق پہ تھی اور حضرت معاویہ کی جماعت باغی جماعت ہے، لیکن پھر انہوں نے کہا لیکن افسوس کی بات ہے کہ حضرت معاویہ نے قتل عمار کے بعد بھی اپنے اس معاملے پہ رجوع نہیں کیا اور قتل عثمان کو اپنی ڈھال بنا لیا، جبکہ وہ اپنے دل میں خلافت کی خواہش، دنیا کی خواہش چھپائے ہوئے تھے اور ڈھال قتل عثمان کو بنائے ہوئے تھے۔ کون؟ ملا علی قاری۔ اور کہتے ہیں افسوس حضرت معاویہ کے اس عمل سے قرآن اور حدیث دونوں کو پس پشت انہوں نے ڈال دیا، مہجور ہو گئے دونوں۔ لو جی ملا علی قاری اور ابن حجر اسقلانی، اہل حدیثوں تسی بھی لے لو، تہاڈا سب تو بڑے بزرگ نے ابن حجر رحمہ اللہ، کہندے نا بار بار فتح الباری ذکر معاویہ چیپٹر نکالے، میں سب، اچھا یہ گھبرانا نہیں، یہ سب کچھ ہمارے پمفلٹ میں موجود ہے، میں ابھی تعارف کروا دوں۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت امام بخاری، امام نسائی، امام حاکم تینوں اس بات کے قائل تھے، اور امام اسحاق بن راہوی، چاروں امام
کہ حضرت معاویہ کی فضیلت میں سوائے صحابی کے کوئی حدیث ثابت نہیں، اور یہ جتنی حدیثیں ہیں یہ موضوعات شریف میں آتی ہیں گڑی ہوئی۔ پھر کنکلوڈ کرتے ہوئے انہوں نے لکھا کہ ایک بار عبداللہ بن احمد بن حنبل نے اپنے باپ امام احمد بن حنبل سے پوچھا، جسے یہ شاہجراتے صحابہ کے فتوے لاتے ہیں، کہ بتائیے علی اور معاویہ کا کیا معاملہ تھا؟ انہوں نے کہا، تھوڑی دیر خاموش ہو گئے، پھر انہوں نے کہا کہ بیٹا سن لے، علی کے دشمن بہت تھے جنہوں نے بڑی کوشش کی کہ علی کو نیچا کریں لیکن نہیں کر سکے، تو پھر یہ ایک اس شخص کی فضیلت بنانا شروع ہو گئے جو ان سے جنگیں کر چکا تھا، اور اس کے بارے میں یہ فضائل بیان کرنے شروع کر دیے۔ ابن حجر یہ لکھ کے کہتے ہیں کہ احمد بن حنبل یہ بتانا چاہ رہے ہیں یہ سب کہانیاں ہیں، کہانی شریف ہے، موضوعات شریف، گڑھی ہوئی شریف میں سے ہے، اتنا کچھ احادیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ فی البدی میں بیان کرنا شروع کروں تو یعنی 3-4 گھنٹے اور لگ جائیں گے، میری کئی ویڈیوز ہیں وہ آپ دیکھ لیں۔ میں آپ کو اینڈ پہ نا اگلے دن مولانا مودودی رحمہ اللہ کے بیٹے کا فون آیا، فاروق مودودی صاحب کا، کہتے ہیں آپ نے صدیوں کا قرض اتارا ہے اہل بیت کا دفاع کر کے، یہ خلافت و ملوکیت کا دفاع ہے، کہانی شریف نہیں، حکمرانوں کی لکھوائی ہوئی تاریخ نہیں، بلکہ احادیث سے 200 احادیث، یہ پمفلٹ ہے۔ واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں 72 کا ٹائٹل شہدائے کربلا کی نسبت سے ہے، حدیثیں 200 ہیں، 33 نمبر کے اوپر غدیر خون کے 8 طرق ہیں، ایک نمبر پہ گئے، اور یہ آپ پڑھیں آپ، اور یہ سب دنیا میں کہیں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری ویب سائٹ سے اسے ڈاؤن لوڈ کریں مفت میں، عربی میں بھی، اردو میں بھی، ہندی میں بھی، انگلش میں بھی، بنگالی میں بھی، بنگلہ زبان میں بھی، مفت سافٹ ویئر کے تھرو آپ PDF اس کا یوز کریں، ڈاؤن لوڈ کریں ہماری ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر کے، اور اگر کسی نے پاکستان میں منگوانا ہے ڈاک میں فری آئے گا، صرف 300 TCS کا آپ نے خرچہ دینا ہے۔ یہ 200 حدیثیں، اس کے ساتھ 8 ریسرچ پیپر اور 3 اذکار کارڈ، یہ 12 کا پیکج، جو جتنے لوگ یہاں 300-400 ہر سنڈے کو آتے ہیں ان کو فری ملتا ہے، یہاں ایک دفعہ فری ملے گا، اگلی بار نو پروفٹ نو لاس میں، اور دنیا میں جہاں کے آپ منگوائیں آپ کو فری ملے گا، صرف ڈاک کا آپ نے 300 روپیہ دینا ہے۔ یہ میں سارا کور نہیں کرتا، صرف اس کے ٹائٹل کی ہیڈنگز پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتا چل جائے کہ یہ ہے کیا ہے۔ سنو، منہج نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قائم خلافت راشدہ کی صحیح مدت کتنی تھی اور خلافت کے اہل حقیقی خلفائے راشدین کون ہیں؟ پہلا ٹاپک۔ دوسرا، خلیفہ راشد سے بغاوت بدعت ہے، جنگ جمل، صفین اور نہروان میں سیدنا علی کی حقانیت اور شہادت سیدنا عثمان کے اصلی اسباب۔ یہ کہتے ہیں وہ ایک عبداللہ بن سبا، نا اور پھر کہتے ہیں خارجیوں نے شہید کیا، اور خارجی کی ٹرم تو بخاری مسلم میں حضرت علی کے مخالفین کے لیے ان کو بلوائی کہا جاتا ہے، انہوں نے اس کو پیچھے کرنے کے لیے ادھر خارجی بولنا شروع کر دیا، تو انہوں نے نہ ہی نہیں بولنے آتے کہ خارجی کیوں کہنا ہے، بلوائی کیوں کہنا ہے۔ اچھا، اس میں نے بتایا کہ بنو امیہ ہی سبب بنی ہے۔ تیسرا ٹاپک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات سے 1 مہینے قبل مستقبل میں ہونے والے حکومتی بگاڑ سے متعلق غیبی خبریں دے دی تھیں۔ چوتھا ٹاپک، چوتھے خلیفہ راشد سیدنا علی کے فضائل کا بیان اور ان پر ممبروں سے لعنت کرنے کی بدعت کب اور کس نے ایجاد کی۔ پانچواں ٹاپک، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکومت مل جانے کے بعد سے بتدریج امت پر کیسی ملوکیت مسلط ہوئی اور اس کا بھیانک نتیجہ کیا نکلا۔ ٹاپک نمبر 6، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کا بیان اور یزید ابن معاویہ کی ملوکیت میں اس کے گورنر عبید اللہ ابن زیاد کے ذریعے مظلومانہ شہادت۔ اب یہ وہ چیزیں ہیں جو میں اب یہ بیان کروں، میں ایسے زبانی بھی کر سکتا ہوں، لیکن یہ ریسرچ پیپر آپ نے ضرور پڑھنا ہے۔ 0321590016 ہمارا موبائل نمبر ہے، صبح 9 سے 5 بجے تک آن ہوتا ہے، آپ رابطہ کریں، فری منگوائیں ڈاک میں، اسے پڑھیں، اور ویسے تو PDF کا دور ہے، آپ جائیں ahlsunnatpak.com ہماری ویب سائٹ پہ، اردو میں ڈاؤن لوڈ کریں، عربی والا جن کو شوق ہے عربی والا کر لیں، انگلش والا، ہندی والا، اور بنگلہ زبان میں بھی موجود ہے، ویسے تو عربی میں آ گیا تو ساری زبان، اور اردو میں آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں، آپ سب کو مل بھی جائے گا۔ تو اب مجھے بتائیں، جو میں نے آیت شروع میں پڑھی تھی، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، انہوں نے بھی مکر کیا، اللہ نے بھی اپنی خفیہ تدبیر فرمائی، اللہ سب سے بڑھ کر بہتر خفیہ تدبیر فرمانے والا۔